گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا و انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور بہت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے شامل ہوئے ہیں تاکہ ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ آج ہم یوحنا اس کے 11 باب کا مطالعہ شروع کریں گے، جو کہ ایک مشہور باب ہے کیونکہ اس میں یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں، آئیے دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم اس دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اکٹھا کیا تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ خداوند، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ اس سارے وقت کے دوران تو ہمارے درمیان موجود رہنا، تو خود آ کر ہمیں تعلیم دینا اور ہماری رہنمائی کرنا۔ پاک روح، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو تمام لوگوں کے روحانی کانوں کو کھول تاکہ وہ نہ صرف تیرے کلام کو سنیں بلکہ خداوند وہ ہر اس چیز کو سمجھ سکیں جو تو انہیں سمجھانا چاہتا ہے۔ اور خداوند، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے بیج کو بو تاکہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر سکے۔ خداوند، تیرا شکر ہو، ہم ساری عزت اور سارا جلال صرف تجھے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج ہم اس کہانی کے متعلق پڑھیں گے جس میں یسوع نے لازر کو زندہ کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یوحنا 11 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 11 باب 1 سے 16 آیات۔ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا، بس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن لازر سے محبت رکھتا تھا۔ بس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا، آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ بس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ پس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور جو حوالہ ہم نے پڑھا اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یسوع مسیح اور شاگردوں کے درمیان غلط فہمی کو دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے اور اس کے شاگرد کیا سمجھ رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نیند کی بات کر رہا تھا جس کا مطلب لازر کی موت ہے، لیکن شاگردوں نے اس کی بات کو نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات بار بار یوحنا کی کتاب میں دہرائی گئی ہے کیونکہ یوحنا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ یسوع مسیح دراصل روحانی سچائی اور روحانی حقیقت کے متعلق بات کر رہا ہے، اور ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ہمیں ان چیزوں کے متعلق تعلیم دے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یسوع مسیح کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ لیکن میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے دراصل لازر کے پاس بیتنیہ جانے سے پہلے 2 دن وہیں پر گزارے جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ پھر وہ بیتنیہ گیا جہاں لازر، مریم اور مارتھا تھے، اور یہ ہمارے سیکھنے کی بات ہے کہ خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ واقعی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اگر خداوند اس کام کو اس تاریخ میں نہیں کرے گا تو ہم ایک بڑے مسئلے میں پھنس جائیں گے۔ اور مریم اور مارتھا بھی بالکل یہی سوچ رہے تھے کیونکہ لازر مر رہا تھا، اور یسوع مسیح نے کسی مقصد کے تحت 2 دن کے لیے تاخیر کی۔ وہ جان بوجھ کر یہ چاہتا تھا کہ لازر گہری نیند سو جائے یا جسمانی طور پر سو جائے، روحانی طور پر سو جائے، تاکہ وہ اسے مردوں میں سے زندہ کر سکے، کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ خداوند کیا چاہتا ہے، اور یسوع مسیح خداوند کے حکم کی پیروی کر رہا تھا، اور یسوع مسیح جانتا تھا کہ خداوند چاہتا ہے کہ یہ معجزہ ہو تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ تو بعض اوقات جب ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ کوئی چیز بہت ہی ضروری ہے، اور جب ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس مشکل کا
सामना करने का एक वाहिद तरीका या फिर इस मुश्किल से निकलने का वाहिद तरीका यह है कि खुदावंद इस मुख्तसर वक्त में अपना काम करे। तो हमें खुदावंद को छूट देनी चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि बाज़ औक़ात खुदावंद के ज़हन में एक बड़ा मौजज़ा होता है, बिल्कुल लाज़र की तरह। मरियम और मार्था ने यह सोचा कि यीशु मसीह को आकर लाज़र को इस बीमारी से शिफा देनी चाहिए जिसमें वो मुब्तला है, लेकिन खुदावंद के ज़हन में एक बड़ा मौजज़ा था और उसका मौजज़ा दरअसल ये था कि वो लाज़र को मुर्दों में से जिंदा करना चाहता था। तो ये हम सब के लिए एक हौसला अफजाई है कि यहाँ तक कि हमारी दुआओं में भी, खास तौर पर जब हम ये सोचते हैं कि कोई काम बहुत जरूरी है और हम ये सोचते हैं कि खुदावंद कुछ नहीं कर रहा और हम मुश्किल में फंस गए हैं, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर हालात खराब हैं तो खुदावंद फिर भी उन्हें ठीक करने की कुदरत रखता है। तो हमें हमेशा इस बात पर एतबार होना चाहिए कि खुदावंद जो कुछ कर रहा है वो हमारे अच्छे के लिए है। खुदावंद जानता है कि हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। बाज़ औक़ात खुदावंद इंतजार करता है ताकि वो एक बड़ा मौजज़ा कर सके, ताकि हमारा ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो सके और हम इस बात का एहसास कर सकें कि खुदावंद सिर्फ शिफा नहीं देता बल्कि वो ऐसा खुदा है जो जिंदगी देता है। वो ऐसा खुदावंद है जो लोगों को मुर्दों में से जिंदा करता है। तो जब हम खुदावंद की तरफ आते हैं तो हमारा मिजाज इस तरह का होना चाहिए। जब हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि हम उसमें मजीद बढ़ना चाहते हैं, न सिर्फ इसलिए ताकि हम उसे एक ऐसे खुदावंद के तौर पर जान सकें जो लोगों को शिफा देता है, बल्कि हम ये जान सकें कि हमारा खुदावंद वो खुदा है जो जिंदगी देता है। खुदावंद वो खुदा है जो लोगों को मुर्दों में से जिंदा करता है। ये एक आला मयार है, ये एक ऐसा मयार है जिसको हमें अपनी जिंदगियों में लेना चाहिए। हमें खुदावंद की पैरवी करनी चाहिए। तो अगर खुदावंद अभी तक आपकी दुआ का जवाब नहीं दे रहा या आपने पहले किसी चीज के लिए दुआ की है लेकिन खुदावंद ने उस वक्त के अंदर जवाब नहीं दिया जैसा आप चाहते थे, तो आप ये समझ जाएं कि खुदावंद बहुत ही भला खुदावंद है और वो बहुत अजीम खुदावंद है और उसने आपके लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है, बल्कि वो आपके लिए एक बड़ा मौजज़ा करेगा। और मुझे वो आयत बहुत अच्छी लगती है जहां शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा, रब्बी अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यीशु मसीह 9 आयत में कहता है, 10 आयत में लिखा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो शख्स रोशनी को देखता है ये वो शख्स है जो ये जानता है कि खुदावंद क्या चाहता है। वो शख्स जो खुदावंद की हिदायत और उसकी मर्जी को जानता है। तो शागिर्द, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि खुदावंद की क्या ख्वाहिश है, वो उलझन में हैं और वो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह वापस एक खतरनाक जगह पर जा रहा है जहां उसे कत्ल किया जा सकता है। क्योंकि लोग, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले बाब के आखिर में ये बात की थी कि लोग उसे संसार करना चाहते थे और फिर यीशु मसीह ने कहा क्योंकि वो खुदावंद की ख्वाहिश को जानता है, वो जानता है कि खुदावंद क्या करना चाहता है, इसीलिए वो रोशनी में चलता है और इसीलिए उसे कोई डर नहीं है और इसीलिए वो ठोकर नहीं खाता। और ये हमारे लिए अच्छा है कि हम एक मरतबा फिर इस बात को जानें। खासतौर पर मसीही होने की हैसियत से हमें ये मालूम होना चाहिए कि खुदावंद की क्या ख्वाहिश है। क्या आपको याद है कि पौलुस रसूल दरअसल हमें इस बात की तालीम देते हैं कि हमें रूह से चलना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि हर रोज जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आप पाकरू की रहनुमाई को हासिल करें, पाकरू की रहनुमाई को हासिल करें और ये जानें कि पाकरू आपसे क्या चाहता है। और ये हम सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब हमें ये मालूम होगा कि खुदावंद की क्या ख्वाहिश है, खुदावंद हमसे क्या करवाना चाहता है। यीशु मसीह को मालूम था। क्या आपको याद है कि कुछ आयत पहले जहां यीशु मसीह ने कहा था कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, यानी यीशु मसीह के जलाल के लिए जो कि खुदा का बेटा है। तो यीशु मसीह पहले से ही जानता था कि खुदावंद क्या करना चाहता है और यीशु मसीह सिर्फ ये कर रहा है कि वो खुदावंद की मर्जी को पूरा कर रहा है। और क्योंकि वो जानता था कि खुदावंद क्या करना चाहता है, इसलिए वो रोशनी में चल रहा है और वो ठोकर नहीं खाएगा। तो मसीही होने की हैसियत से हमें भी इस तरह की वजाहत की ख्वाहिश करनी चाहिए और हमें इस किस्म का एहसास होना चाहिए और हमें खुदावंद के करीब होना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि खुदावंद हमसे क्या करवाना चाहता है और हम पाकरू के साथ कदम बा कदम चल सकें। तो आइए हम अपनी कहानी
کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یوحنا 11 باب اس کی 17 آیت، یوحنا 11 باب 17 سے 29 آیات۔ بس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ بس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اسے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اسے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور اس حوالے کے متعلق بات کریں گے جو ہم نے ابھی پڑھا۔ تو آخرکار یسوع مسیح بیتنیہ آیا اور سب سے پہلے مارتھا یسوع مسیح سے ملنے آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مارتھا کے رد عمل کو دیکھیں۔ مارتھا دراصل خداوند پر کامل یقین رکھنے والی عورت ہے۔ اس نے خود یہ کہا کہ وہ اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ یسوع مسیحا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن اگرچہ وہ ایماندار ہے لیکن تو بھی اسے یسوع مسیح کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، یا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یسوع مسیح مریم اور مارتھا کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا جب یسوع مسیح نے مارتھا سے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، مارتھا قیامت کے دن کے متعلق سوچ رہی ہے، جس کے متعلق یسوع مسیح نے بہت مرتبہ تعلیم دی ہے، لیکن یسوع مسیح دراصل ابھی کی بات کر رہا ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہے جس میں وہ سب جی رہے تھے کہ یسوع مسیح لازر کو مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ اور یہ ایک بہت ہی اچھی تنبیہ ہے، اور یہ تمام مسیحیوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی حوصلہ افزائی ہے کہ ہاں، ہمیں اپنی مذہبی حقیقت کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح صرف ہماری ابدی نجات کی فکر نہیں کرتا، جس کا احساس مارتھا کو بھی ہوا تھا، بلکہ یسوع مسیح اس بات کا بھی احساس کرتا ہے کہ ہم دن بدن کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہماری جسمانی بیماری اور یہاں تک کہ کسی بھی قسم کی مشکلات جن سے ہم روز بروز گزر رہے ہیں، اس زندگی میں ہم جس چیز سے بھی گزر رہے ہیں وہ اس سب کی فکر کرتا ہے۔ یسوع مسیح نہ صرف ہمارے مستقبل، ہماری روحوں، ہماری ابدی نجات کی فکر کرتا ہے، بلکہ یسوع مسیح ان تمام چیزوں کی بھی فکر کرتا ہے جن سے ہم آج گزر رہے ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح اس کی فکر کرتا ہے، اور مارتھا دراصل اسی بات کو سمجھنے میں ناکام ہو گئی، اور بدقسمتی سے میرے خیال سے کچھ مسیحی بھی آج ایسا ہی سوچتے ہیں۔ وہ بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق قیامت ہی سے ہے، ہر چیز کا تعلق مستقبل سے ہے، لیکن یسوع مسیح ہماری روزمرہ کی زندگی کی بھی فکر کرتا ہے۔ یسوع مسیح اس بات کی فکر کرتا ہے کہ آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ مسیحی کہتے ہیں، میں یسوع مسیح کی مافوق الفطرت شفا کے لیے دعا نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مستقبل میں مجھے شفا ملے گی جب یسوع مسیح مجھے نیا آسمان اور نئی زمین اور دوسری بہت سی چیزیں دے گا۔ خیر، یہ سچ ہے، لیکن اب بھی بہت مرتبہ یسوع مسیح اس بات کی فکر کرتا ہے کہ آپ کسی بیماری سے نہ گزر رہے ہوں، کہ آپ افسردگی کا شکار نہ ہوں، یا آپ شیطان کے ذہنی حملوں کا سامنا نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی یاد دہانی ہے کہ ہمیں مستقبل میں آنے والی قیامت کے متعلق معلوم ہو، ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملنے والی نجات کے بارے میں معلوم ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یسوع مسیح ہماری روزمرہ کی زندگی کی بھی فکر کرتا ہے۔ اب آئیے اپنی کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ 30 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 11 باب 30 سے 37 آیات۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مارتھا اس سے ملی تھی۔ بس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے
کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ بس یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس کو کتنا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ اب میرا خیال ہے کہ یہ حوالہ جو ہم نے ابھی پڑھا اس میں بائبل مقدس کی سب سے چھوٹی آیت ہے جو کہ 35 آیت ہے، جس میں لکھا ہے یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ کیا آپ نے دیکھا؟ تو میں آپ سے اس سوال کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کیوں رویا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ تو پھر یسوع کیوں رویا؟ اور کچھ لوگ کہیں گے وہ اس لیے کیونکہ یسوع نے مریم کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے مریم کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا تو اس بات نے اسے چھوا اور وہ جذباتی ہو گیا اور اسی لیے وہ رونے لگ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ لازر کو مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ تو یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کے پاس اس بات کا جواب ہے کہ مریم کیوں رو رہی تھی اور لوگ کیوں رو رہے تھے۔ اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یسوع مسیح اس لیے رویا کیونکہ اس نے لوگوں کے اندر ایمان کی کمی کو دیکھا اور اس نے مریم کے اندر بھی ایمان کی کمی کو دیکھا۔ مریم کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یسوع مسیح مریم کو دیکھ کر کیوں رویا؟ کیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ لازر کو مردوں میں سے زندہ کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے رویا کیونکہ مریم اس کی سب سے اچھی شاگرد تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور انجیل میں، میرے خیال سے لوکا کی انجیل میں، جی ہاں، لوکا 10 باب اس کی 38 سے 42 آیت ہے، آپ اسے بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اور یہ آیت بھی مریم اور مارتھا کے درمیان فرق بتاتی ہے، جہاں مریم اور مارتھا نے یسوع مسیح کو اپنے گھر دعوت دی اور ایک بڑی تقریب ہوئی تو مارتھا بہت مصروف تھی، وہ سارا کھانا تیار کر رہی تھی اور وہ اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ کسی مہمان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ خیر، مریم یسوع مسیح کے سامنے خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور وہ یسوع مسیح کی تعلیم کو سن رہی تھی اور مارتھا بہت غصے میں آ گئی اور اس نے کہا، مالک یا استاد، تو میری بہن سے کیوں نہیں کہتا کہ وہ آ کر میری مدد کرے؟ اور یسوع مسیح نے کہا کہ مریم نے دراصل بہتر چیز کا انتخاب کیا ہے۔ وہ یسوع مسیح کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ اس سے سیکھنا چاہتی تھی۔ تو مریم دراصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ایک اچھی شاگرد تھی، اور یہاں تک کہ مریم بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکی تھی یا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یسوع مسیح کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا یسوع مسیح کیا کرے گا۔ یہاں تک کہ مریم جو کہ اس کی سب سے اچھی شاگرد ہے، وہ بھی اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ بھی اس بات پر ایمان نہ لا سکی کہ اس وقت یسوع مسیح لازر کو مردوں میں سے زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ رویا کیونکہ اس نے ایمان کی کمی کو دیکھا، اور میرے خیال سے اسے یسوع مسیح بہت مرتبہ مسیحوں سے مایوس ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو ہر چیز کے لیے اس پر ایمان لانا چاہیے، جن لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ خداوند ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ اب بھی بہت مرتبہ ہمارا کمزور ایمان، ہماری بے اعتقادی یسوع مسیح کو افسردہ کر دیتی ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ ہم خداوند پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اس کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اسے دکھ ہوتا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ یسوع مسیح بھی اس لیے رویا کیونکہ اس نے دیکھا کہ مریم لازر کو گھر میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ یسوع مسیح اسے مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو ہم اسے گھر میں ہی رکھتے ہیں اور اسے ابھی قبر میں نہیں ڈالتے۔ اس لیے جب یسوع مسیح کو یہ احساس ہوا انہوں نے لازر کو قبر میں ڈال دیا ہے تو وہ رویا۔ یہ 34 آیت میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تو وہ نہایت رنجیدہ ہوا، اور یسوع نے کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح مریم سے یہ امید کر رہا تھا کہ وہ ایمان رکھے گی اور کہے گی کہ وہ ابھی تک گھر میں ہے، اور میں یہ امید کر رہی تھی کہ تو آئے گا اور اسے زندہ کرے گا۔ لیکن نہیں، انہوں نے کہا، خداوند چل کر دیکھ لے، ہم نے اسے دفن کر دیا ہے یا اسے قبر میں رکھ دیا ہے۔ تو یسوع مسیح کو مریم سے بہت امید تھی،
اور کیونکہ اسے اس بات کا احساس نہ تھا یا پھر وہ یسوع مسیح کے معیار پر پوری نہ اتری، اس لیے یسوع مسیح غمزدہ تھا اور اسی لیے وہ رویا۔ تو آئیے اپنی کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ 38 آیت سے پڑھیں گے، یوحنا 11 باب 38 سے 44 آیات۔ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اسے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اسے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ تو یہ لازر کی کہانی کا آخر ہے، اور یسوع مسیح نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ ایک مرتبہ پھر جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ مارتھا کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا ایمان پختہ تھا اور وہ جانتی تھی کہ یسوع ہی مسیحا ہے، لیکن تو بھی اسے اپنے ایمان میں بڑھنا تھا، اور اسے اس بات کا احساس ہونا ضروری تھا کہ نہ صرف یسوع مسیح اسی کے مستقبل کی فکر کرتا ہے، اس کی ابدی نجات کی فکر کرتا ہے، اس کی بہن کی، اس کی لازر کی فکر کرتا ہے، بلکہ وہ اس کے بھائی لازر کو بھی مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر اس نے یہ ثابت کیا ہے۔ اب کیا یسوع مسیح اپنی پسندیدہ شاگرد مریم سے کچھ زیادہ ہی امید کر رہا تھا جب اس نے کہا کہ مریم کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے تھا کہ یسوع لازر کو مردوں میں سے زندہ کر سکتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر ہم لوگوں کو مردوں میں سے زندہ ہوتا نہیں دیکھتے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے، خاص طور پر یہودی لوگوں کے لیے جن کے پاس پرانا عہد نامہ تھا، جنہوں نے پرانے عہد نامے میں موجود چیزوں کے متعلق سنا تھا، تو جو بچپن سے یہ جانتے تھے کہ لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کرنا خداوند کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ اس کی صلاحیت سے باہر نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی پرانے عہد نامے میں ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میرے خیال سے خداوند نے الیشا کو ایک مرے ہوئے بچے کو زندہ کرنے اور اس کی پرورش کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو یہودی ہونے کی حیثیت سے وہ اس کہانی سے واقف ہوں گے۔ مجھے صحیح سے معلوم نہیں کہ وہ الیشا تھا یا ایلیا تھا، میں بعد میں اسے دیکھوں گا، لیکن میں بس یہ جانتا ہوں کہ خداوند نے کسی ایک نبی کو لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو خداوند نبیوں کو بھی استعمال کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کر سکیں۔ تو یسوع مسیح انہیں کلام سنانے کے بعد اور انہیں یہ تعلیم دینے کے بعد کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یہ امید کیوں نہ کرتا کہ اس کے شاگرد اس پر مکمل طور پر ایمان لائیں؟ وہ اپنی پسندیدہ شاگرد سے یہ امید کیوں نہ کرتا کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ وہ لوگوں کو مردوں میں سے بھی زندہ کر سکتا ہے؟ تو یسوع مسیح کچھ زیادہ توقع نہیں کر رہا تھا، وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس کے پاس لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کرنے کا اختیار تھا۔ اور اسی لیے میں واپس اس بات کی طرف جا رہا ہوں کہ یسوع مسیح کیوں رویا اور وہ رنجیدہ کیوں ہوا؟ جیسے کہ ہم نے 38 آیت میں پڑھا کہ اس نے ایمان کی کمی کو دیکھا اور اسی لیے یہ چیز اسے پریشان کر رہی ہے، اور اسی چیز نے اس کے دل کو چھوا، لیکن وہ پھر بھی گیا اور اس نے پھر بھی وہ کیا جو خداوند چاہتا تھا، اور وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہاں، خداوند آج بھی لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نہ صرف اس وقت کے آخر میں جب تمام لوگ جی اٹھیں گے، بلکہ خداوند اب بھی لوگوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے وہ ایلیا نبی اور الیشا نبی کے دور میں کرتا تھا، اور پرانے عہد نامے کے دور کی طرح آج بھی خداوند سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جس کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، تو میں دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اس سارے وقت کے دوران آج ہمارے ساتھ رہا۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں
کہ خداوند تو میرے الفاظ کو ان لوگوں پر واضح کرنا تاکہ وہ تیری سچائیوں کو سمجھ سکیں۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو میرے الفاظ کو ان لوگوں پر واضح کرنا تاکہ وہ تیری سچائیوں کو سمجھ سکیں، اور خداوند فضل دے کہ ہم ایسے لوگ بن سکیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھے جانتے ہیں، جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ خداوند ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں تعلیم دیتا رہے اور اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں تمام سچائیاں یاد دلاتا رہے۔ اور اس وقت خداوند میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے ہاتھوں کو بڑھا اور انہیں چھو اور انہیں ہر قسم کی بیماری سے آزاد کر۔ خداوند میرا ایمان ہے تو ہر اس چیز کو ہماری زندگیوں سے نکال دے گا جو کسی بھی طور پر ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور تو سب کی زندگیوں میں کام کرے گا۔ خداوند ہم تیرے معجزات پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو وہ خداوند ہے جو نہ صرف لوگوں کو شفا دے سکتا ہے بلکہ خداوند تو ٹوٹے ہوئے اعضاء کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، اور تو اعضاء کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ تو ابھی اس وقت میں آپ کے ذہنوں، آپ کے جسموں، آپ کی روحوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یہ یسوع مسیح کے نام سے شفا پائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میرا ایمان ہے کہ تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو چھو رہا ہے اور تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے، اور اب اس وقت میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جن کی زندگیاں مشکلات سے گھری ہوئی ہیں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو خداوند وہ تیرے بڑے ہوئے ہاتھ آسمان پر سے اترتا ہوا دیکھیں، اور تو انہیں ان کی مشکلات سے آزاد کر اور انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھ جو یسوع مسیح ہے۔ خداوند وہ تیرے مافوق الفطرت کاموں کو اپنی زندگیوں میں ہوتا ہوا دیکھیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہو سکے کہ خداوند کے علاوہ کوئی بھی اور شخص ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ خداوند یہ ان کی زندگی میں ایک گواہی بن سکے اور اس سے ان کا ایمان بڑھے تاکہ وہ اس بات کو جان سکیں کہ خداوند نہ صرف ان کی ہمیشہ کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے بلکہ وہ ان کے موجودہ حالات کی بھی پرواہ کرتا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ایسا خدا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کی بھی فکر کرتا ہے۔ ہم ساری عزت، سارا جلال اور ساری تعظیم تجھ مسیحا کو دیتے ہیں۔ ہم تیری تعریف و تمجید کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو اب اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے موقع دیں کہ میں آپ کے لیے دعا کر سکوں۔ برائے مہربانی میرے ساتھ مل کر یہ مختصر سی دعا کریں اور کہیں، میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں میں نے تیرے خلاف بغاوت کی، اور خداوند ہم اس قربانی کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر دی۔ جہاں وہ میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا، اس نے نجات کے دروازے کو کھولا تاکہ میں واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکوں۔ جو کچھ بھی یسوع مسیح نے میری خاطر کیا میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آج سے نہ صرف وہ میرا نجات دہندہ ہے بلکہ وہ میرا خداوند بھی ہے، اور جو کچھ بھی وہ مجھے کرنے کو کہے گا میں پاک روح کی مدد سے سب کچھ کروں گا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔